السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم رمضان کے روزوں کی نیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور رمضان کے روزوں کے نیت کے سلسلے کے مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ بات سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ نیت کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ الفاظ نیت کے اندر ضروری نہیں ہے، زبان سے الفاظ کی ادائیگی یہ نیت میں ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کے اندر صرف ایک چیز ہوتی ہے، دل کا ارادہ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل پڑا ہے، لیکن وہ گھر ہی سے وضو کر کے نکل چکا ہے۔ تو اب یہاں آ کر مسجد میں پہنچ کر الگ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا گھر سے مسجد کی طرف جانا وضو کر کے یہ دلیل ہے کہ یہ نماز ہی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور مثالوں کو ہم اسی پر قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ اگر دل کا ارادہ مضبوط ہے تو زبان سے الفاظ کی ادائیگی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اور تین چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، کیا رمضان کے روزوں میں ایک ہی نیت پر تمام روزوں کی نیت کافی ہو جائے گی، یا پھر ہر رمضان کے ہر روزے پر الگ الگ نیت کرنا چاہیے؟ تو محترم ناظرین، رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا بہتر ہے۔ ایک ہی مرتبہ پورے رمضان کے روزوں کی نیت کرنا یہ مکروہ لکھا ہے، اس طریقے سے نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کے تمام روزوں کی روزانہ الگ الگ نیت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی نیت کب تک کرنی چاہیے؟ تو رمضان کے روزوں کی نیت طلوع فجر تک اگر کوئی کر لیتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ رمضان کے روزوں میں، رمضان کے ادائی روزوں میں اس قدر گنجائش رکھی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر طلوع فجر پر روزوں کی نیت نہیں کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش رمضان کے ادائی روزوں میں رکھی گئی ہے کہ اس دن، جس دن اس نے طلوع فجر پر نیت نہیں کی ہے، اس دن اگر یہ زوال سے پہلے یعنی آدھے دن کے پورا ہونے سے پہلے اگر اس دن کے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو بھی اس کو کافی سمجھا جائے گا، یعنی اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور شریعت اس کی نیت کا اعتبار کر لیتی ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر پر نہ نیت کر کے زوال سے پہلے نیت کر لیتا ہے، اور اگر
زوال سے پہلے بھی نیت نہیں کر لیتا ہے، یعنی آدھے دن کے گزرنے کے بعد بھی وہ اس دن کے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرتا ہے، تو پھر اس شخص کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں نیت کے سلسلے میں۔ اور تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ رمضان کے روزوں میں فرض کی تخصیص کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے روزوں کے اندر فرض کی تخصیص کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ میں رمضان کے فرض روزوں کو رکھتا ہوں، اس طریقے سے کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف آدمی اگر رمضان کے روزوں کی صرف اتنی نیت کر لیتا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، فرض کی تخصیص نہیں کرتا ہے، تو بھی اس کا روزہ درست مانا جائے گا، درست سمجھا جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس سبق میں آپ کے سامنے 5 باتیں سامنے رکھی گئی، یا 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی جو نیت کے سلسلے میں تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ نیت کسے کہتے ہیں، نیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ رمضان کے روزوں کی ایک ہی مرتبہ نیت کر لینا کافی ہوگا تمام روزوں کے لیے، یا پھر ہر روزے کے لیے روزانہ الگ الگ نیت کرنا ہوگا، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کے روزوں کی نیت کب تک درست مانی جاتی ہے، اور رمضان کے ادائی روزوں میں کس قدر گنجائش شریعت مطہرہ نے رکھی ہے اور ہمارے لیے سہولتیں میسر فرمائی ہے، یہ بھی جان لیا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بات سمجھ لی کہ رمضان کے روزوں میں فرض کی تخصیص کرنا، یعنی یہ کہنا کہ آج میں رمضان کا فرض روزہ رکھتا ہوں، لفظ فرض کی تخصیص کرنا کیا یہ جائز ہے، یا پھر اسی طریقے سے کہنا چاہیے، یا نہ لفظ فرض کی تخصیص کیے تب بھی روزہ درست ہو جاتا ہے؟ اس بات کو بھی ہم نے آج کے اس پیغام میں اور آج کے سبق میں جان لیا ہے۔ انشاءاللہ اور ضروری مسائل آپ کے سامنے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس میسیج کو پہنچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مولانا جاوید آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل بنا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بیل آئیکن کو آن کریں، اور دوسروں تک ثواب جاریہ کی نیت سے اس پیغام کو، آج کے اس سبق کو ضرور شیئر کریں۔